बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। हालात मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल से निकल चुके हैं। इसहाक डार ने आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हलकों से गुफ्तगू की है, कोई लाया अमल देने में कामयाब नहीं हुए। शहबाज शरीफ समेत सबका बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। एक एमरजेंसी या 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत के क्याम के हवाले से एक आम बैठक हुई है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान क्या इसको तस्लीम करेंगे? मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल जो जमातें हैं उनका क्या मौकफ होगा? जनरल आसम मुनीर के लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी क्यों है? इन तमाम आम सवालों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इंतहाई आम वीडियो होगी। आप समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज भी एक वीडियो के अंदर शब्बर ज़ैदी के हवाले से मैंने आपके सामने रखा था कि उन्होंने ये बात की है कि दो आम शख्सियात, रजा बाकर जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे और अब जो है उनके साथ अब्दुल हफीज शेख, वो पाकिस्तान में है और इस वक्त इस हवाले से जायजा लिया जा रहा है कि जो हुकूमत लाए हैं ये तो इसहाक डार सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहे हैं, ये तो IMF को धमकियां देते रहे हैं और अब हालात इनके कंट्रोल में नहीं है। सरमायाकार यहाँ पर आ नहीं रहे, एक्सपोर्ट रुकी हुई है, इंपोर्ट हो नहीं रही, डॉलर पाकिस्तान से तकरीबन खत्म हो गए हैं और ये वो चीज है जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट अब तेजी के साथ उनके पास भी रास्ते महदूद होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो हुकूमत, ये जो भानमती का कुंबा इस कौम पर मुसल्लत हुआ, इसका इल्जाम इस एस्टेब्लिशमेंट पर है कि इमरान खान की हुकूमत का एक चलता फिरता एक पाकिस्तान, उसको रोक कर ये वही लोग लाए गए जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले 40-50 साल के अंदर लूटा और अब इनको अपने केसेस तो माफ हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हालात हैं वो खराब होना शुरू हो गए हैं। एक बड़ा दावा किया गया है, मेयर बुखारी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से उन्होंने बताया है कि इस मामले पर कि एक इमरजेंसी का नफाज हो या टेक्नोक्रेट हुकूमत हो जिसका दौरानिया 6 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक हो और उसकी गुंजाइश पैदा की जाए और इस पर बाकायदा एक नशिस्त हुई है, एक आम बैठक हुई है। यानी इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के हल्के हैं वो संजीदगी के साथ ये सोच रहे हैं कि ये सियासतदान आपस के अंदर इनकी लड़ाइयां होती हैं, ये मौजूदा जो रजीम है ये तो इसको तस्लीम नहीं करेगी और ये हुकूमत चला नहीं पा रहा है। इमरान खान जो है उसकी अक्सरियत है वो आ जाएगा और फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे शायद, और इसलिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की तरफ बढ़ा जाए और ये जो मामलात हैं ये अब नॉर्मल नहीं है बल्कि ये संजीदगी इख्तियार कर गए हैं। लेकिन इसके साथ आपको बताना है कि आज इसहाक डार जो है उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है और आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि शब्बर ज़ैदी को इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है और फिर PTI का इस पर मौकफ क्या है। अब आज जो है इसहाक डार सुबह सुबह नमदार हुए टेलीविजन चैनल की स्क्रीनों पर और उन्होंने बताया कि जनाब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक तकरीब थी जिसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू की कि PTI हुकूमत ने जो SCCP है उस पर तवज्जो नहीं दी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी तवज्जो नहीं दी। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुल्क के डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं, लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया गया है, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं है। भाई ये बातें तो रूटीन में होती हैं पाकिस्तान के अंदर। जब PTI की हुकूमत थी तो आप कहते थे मईशत बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान लुट गया है, इमरान खान ने ये कर दिया है, तो ये बातें तो आप भी करते रहे। महंगाई पर मार्च करते रहे तो ये बात इमरान खान ने तो नहीं की और उस वक्त इस तरह खजाना खाली भी नहीं हुआ। और जब ये यहां पर पेश किए गए पिछले साल जो रिजर्व थे वो तकरीबन 27 अरब डॉलर पर पड़े हुए थे, लेकिन किस तरह अब मुल्क का हालात की है। कहते हैं संगीन मसाइल है लेकिन हमें इससे हल निकलना है, हमें किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, मुल्क की मैशत को ठीक करना है। साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और हम मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के इश्यूज को हल कर रहा हूं, ये मादी का पाकिस्तान नहीं। मुल्क क्यों डिफॉल्ट करेगा? यानी कोई लाया अमल नहीं दिया गया, पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट कर जाएगा। वो कहते हैं कि 2013 में भी कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे भाई आप निकालेंगे, किस तरह मुल्क की जो रिजर्व हैं उनमें इजाफा होगा, कोई बात इस पर वो नहीं कर सके। अब अपनी तमाम नाकामियों का जो मलबा है
وہ بھی پچھلی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت پر ڈال کر انہوں نے ایسے چلتے بننا ہے جو معاملات انتہائی سنجیدہ ہیں، اور یہ بات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ اور اب جو شبر زیدی ہیں وہ کیوں مسلسل ٹی وی پر آ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں، یہ ایک ماحول ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ ایک عام بیٹھک ہوئی ہے اور وہاں پر اس طرح کی نشست ہوئی ہے، اس کے اندر عام لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس معاشی دلدل سے پاکستان کو نکالنے کے لیے باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے کہیں اور بھی جو کیمروں کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اب اس پر جو ماہر معیشت ہیں شبر زیدی، وہ کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے طویل مدتی نگران حکومت ہر کسی کی خواہش ہے۔ ہر کسی مطلب اسٹیبلشمنٹ نگران حکومت کی مدت 2 سال کے لیے کرنا پڑے گی۔ نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی، یعنی عوام کو اور بوجھ ڈالنا ہے، مہنگائی کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے نگران حکومت آئے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا وہ راؤنڈ ڈالے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پچھلے کر گئے ہیں تو اب ہم ملک سے نکال رہے ہیں، اور اس نگران حکومت سے بین الاقوامی مالیاتی ادارے، وہ پیرس کلب ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ بات کریں۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ٹیکنوکریٹ نگران حکومت جو آئین کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ یہ ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر انہوں نے مزید بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت بنانے کے لیے ٹائم فریم 1 ماہ سے بھی زیادہ نہیں ہے، اب یہ کرنا پڑے گا، یعنی ان 1-2 ہفتوں کے اندر یہ معاملہ کلوز کرنا پڑے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مغرب میں یعنی مغربی ممالک میں کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری حکومت کا تقریباً ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، اب ان کی بورڈ میٹنگ مارچ میں ہے، تو آج کی پوزیشن میں ہم مارچ تک نہیں جا سکتے۔ معاشی صورتحال پر ہمیں اس ہفتے عام فیصلے کرنے پڑیں گے، اس حوالے سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ شبر زیدی کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ اس پر مشورے ہو رہے ہیں، اس پر بات چیت ہو رہی ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ کوئی ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے، اور یہ معاشی ایمرجنسی ہو، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، ان شہباز شریف سمیت سب کا بوریا بستر گول ہو، سیاستدان آؤٹ ہو جائیں اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ کر ملک کو سنبھالے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں ہمارا ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ہم ایل سیز نہیں کھول رہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سی ایل سیز کھولنی ہے کون سی نہیں۔ اسحاق ڈار جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ جگاڑ نہیں لگ سکا، چونکہ انہوں نے صرف دھمکیاں دی، رلانے کی کوشش کی، وہ دھمکیاں نہیں ان کی چلی۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر الیکشن کا معاملہ مارچ تک چلا گیا تو عالمی ایجنسیاں موجودہ حکومت سے بات نہیں کریں گی، پھر عبوری حکومت لانی پڑے گی۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ طویل مدتی نگران حکومت آ جائے، لیکن اس میں آئینی پیچیدگیاں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی غیر آئینی طریقہ نہیں اپنانا پسند کرے گا۔ نگران حکومت کی مدت 2 سال کے لیے کرنی پڑے گی۔ نگران حکومت وہ فیصلے کرے جو سیاسی حکومت نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف نے جو آج بیان دے رہے ہیں وہ انہیں پہلے دینے چاہیے تھے، یعنی اب شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت میں تو آ گئے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے برے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر ہے، یعنی اس وقت تو آپ یہ بولیاں بولتے تھے، اب آپ ریورس گیئر لگا رہے ہیں، اب اپنی ناکامی اور نا تجربہ کاری اور لوٹ مار کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ اس موقع پر سوچ رہی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی فیصلے کر کے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے۔ وہ شبر زیدی کا تو دعویٰ ہے جو ان کو معلومات جس سورس سے ملتی ہے کہ یہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو کچھ ووٹ مل جائیں گے، ورنہ بعد میں یہ بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات کر دیے ہیں اور جو سین کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار سمجھتے تھے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے لیکن وہ پیسے نہیں مل سکے۔ موجودہ صورتحال سے نکلنے کا حل عبوری حکومت کے پاس ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی معاشرہ سیاسی حکومت کے فیصلوں کو افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی سخت فیصلے دائرہ کرنے پڑیں گے اور زیادہ عوام کو پریشان کرنا ہے تو سیاستدان پھر بھی ان کو عوام کا وہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو آئین میں معاشی ایمرجنسی کا نہیں، صرف ایمرجنسی کا قانون ہے، لیکن ایمرجنسی لگا کر معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ معیشت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ شاید اس بات کو مان جائیں، تسلیم کر جائیں، بھئی ہم چونکہ جو ہے اس وقت کیسز معاف کروانے تھے، ایجنڈا پورا ہو گیا، آگے ہمارے پاس حال بھی کوئی نہیں ہے، اور عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے الیکشن میں جا نہیں سکتے، تو ہمارے یہ کسی طرح گلے سے گھنٹی اترے
اور نگران حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے کندھے پر لگائیں تاکہ ایک 2 سال کے لیے جو بھی ہونا ہے ہو۔ لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کنونس نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا جو حل ہے وہ معاشی ایمرجنسی یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں ہے، بلکہ فوری الیکشن ہے۔ اور فوری الیکشن آپ اس ڈر سے نہیں کروا رہے، اور اب یہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، ایمرجنسی کا نفاذ، تاکہ عمران خان کی حکومت نہ آ جائے۔ تو یہ کام جو ہے، اگر عمران خان کو نااہل کرنے پر ہی آپ نے فوکس کرنا ہے تو پھر تو یہ حالات درست نہیں ہو سکتے۔ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر کے انتخابات کا اعلان کروانا چاہیے۔ اور یہ بات وہ کہتے ہیں ہم پچھلے 8-9 مہینے سے چونکہ یہی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہماری نہیں مانی گئی۔ اب بھی اگر بڑی تباہی سے بچنا ہے تو ہمارے پاس یہی حل ہے، لہذا ہم کسی بھی طرح کی ٹیکنوکریٹ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب اس پر فواد چودھری نے اپنا موقف دیا ہے پارٹی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ہٹا کر طویل عرصے کی ٹیکنوکریٹ حکومت بنانا ایک اور انتہائی آمکانہ سوچ ہے۔ ملک کا بحران معاشی سے کہیں زیادہ سیاسی ہے۔ صرف عمران خان کو روکنے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں بنانا ملک کے مفاد کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے۔ واحد حل الیکشن ہے۔ ہم اس قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ اب یہ پی ٹی آئی کو اس پورے سین کے اندر کیا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ ابھی جو عمران خان کی مقبولیت ہے، ظاہر ہے اگر 1.5-2 سال کوئی حکومت آتی ہے تو انتقامی کاروائیاں ہوں گی، معاملات ہوں گے، اور پھر یہ مقبولیت شاید نہ رہے، اور پھر جیسے چاہے گی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کے بندے کو آگے جو ہے وہ لے آئے گی، تو ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ تو جنرل عاصم منیر کا اس وقت یہ بڑا امتحان ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ آرمی چیف ہی اس کے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے، یعنی وہ جنرل باجوہ کو ذمہ دار اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ وہ اس تحریک عدم اعتماد کو روک سکتے تھے، چونکہ ہم نے بڑی مشکل سے ایک لیول پر معیشت کو لے کر آئے تھے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہوا تھا۔ تو اب یہ ابھی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا اتنا یہ سخت امتحان اس لیے ہے کہ یا تو پی ڈی ایم کو کنونس کرنا پڑے گا کہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جائیے، جو بھی وزیر اعظم آئے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تاکہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو اور معاشی حالات جو ہے وہ ایجنڈے کے تحت آگے حکومتیں بڑھے اور معاملات کے اندر بہتری ہو، یا پھر وہ عمران خان کو کنونس کر لیں، جو کہ بالکل چانس نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت عمران خان کا بھی امتحان ہے کہ وہ ڈٹے رہیں اور ڈیمانڈ کرتے رہیں، اور آرمی چیف کا بھی امتحان ہے، لیکن موجودہ حکومت کا بہرحال جو بوریا بستر گول ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ بوریا بستر گول نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ اس وقت جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھر پاکستان کا جو ہے وہ بوریا بستر گول کرنے کی یہ کوشش ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ حالات اس طرف بڑھیں، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔